بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ بی بی تھا۔ حضرت آمنہ بی بی بنت وہب کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ اپنے قبیلہ میں سیرۃ النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ ابھی شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ یثرب مدینہ میں وفات پا گئے۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی اپنی والدہ کے رحم میں تھے۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو اپنے شوہر کی وفات کا انتہائی غم و صدمہ پہنچا اور اس صدمے کی وجہ سے آپ اکثر بیمار رہتی تھیں۔ حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال ہو چکے تھے، لیکن ایک مرتبہ بھی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کا موقع نہ ملا۔ یہ 577 عیسوی تھا کہ ایک دن بے قراری کے عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروانے اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے مدینہ شریف جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عبدالمطلب نے دعاؤں کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنی خادمہ ام ایمن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ شریف لے جانے کے لیے تیار کیا اور ایک اونٹنی پر روانہ ہو گئے۔ مکہ سے مدینہ شریف کا کل فاصلہ 400 کلومیٹر ہے۔ پرانے وقتوں میں آبادی کم ہونے کی وجہ سے سفر ویرانی اور سنسان ہوا کرتے تھے، لیکن سفر کی وحشت اور ویرانی کے باوجود حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادمہ ام ایمن کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام راستے میں حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی تڑپ میں آنسو جاری رہے۔ حضرت آمنہ بی بی سلام اللہ علیہا کے دل میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی بھی آرزو تھی، جن کے سامنے ان کے شوہر حضرت عبداللہ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھیں۔ راستے میں گزرے ماضی کی یادوں نے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو نڈال کیا ہوا تھا۔ 10 دن سفر کرنے کے بعد اونٹنی نے مدینہ شریف میں قدم رکھا۔ حضرت آمنہ بی بی سلام اللہ علیہا نے مدینہ شریف پہنچ کر سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور 6 سال گزارنے کے بعد جب حضرت آمنہ بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ برہ بنت عبدالعزیز سے لپٹ کر اپنے شوہر کے غم میں زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی والدہ نے آپ کو تسلی اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ جب آپ کی والدہ نے اپنے نواسے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور مدینے کے تمام لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ مدینہ شریف میں پہنچنے کے 2 دن بعد حضرت آمنہ بی بی سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کی قبر پر پہنچی اور ان کی قبر سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی اور ان کی قبر سے اپنے دل کی وہ تمام باتیں جنہوں نے دل میں ایک غم کا پہاڑ بنا رکھا ہوا تھا کرنی شروع کر دی۔ شام کے وقت اپنی خادمہ کی ہمراہ گھر لوٹ آئیں۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ہر وقت صدمے کی وجہ سے خاموش رہتی تھی، اپنے اندر غم کے سمندر کو برداشت کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اپنے دل کی کوئی بات نہ بیان کرتی۔ چند دن بعد حضرت بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ کے گھر گزارنے کے بعد اپنی والدہ سے اجازت طلب کر کے واپس مکہ جانے کے لیے سفر شروع کیا۔ 3 دن سفر طے کرنے کے بعد جب یہ قافلہ عرب کے ایک مقام جس کا نام ابوا پہنچا، ابوا ایک پتھریلا علاقہ ہے جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ ہے، تو حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا جو پہلے ہی غم سے نڈال تھی، ان کے سینے میں اچانک ایک درد شدت سے بڑھنے لگا۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنی خادمہ ام ایمن سے اپنے سینے کے درد کے بارے میں بیان کیا تو ام ایمن نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کوئی چٹان دیکھ کر روکتی ہوں۔ ام سلمہ نے ایک اونٹنی چٹان کے پاس روکی جس کی سطح ہموار تھی۔ ام سلمہ نے آپ کو اس چٹان پر لیٹا دیا تاکہ درد کی شدت کم ہو، لیکن درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا بار بار اپنے سینے کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
ایمن آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ آپ کی خادمہ بار بار آپ کے سر پر ہاتھ پھیر کر آپ کو ہمت دے رہی تھی، لیکن جب حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا درد برداشت سے بڑھ گیا تو آپ سمجھ گئیں کہ آپ اس دنیا سے جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ نے بار بار اپنی آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھتی اور بند کر لیتی، شاید یہ سوچ کر دیکھتی کہ اب میرے بیٹے کا کون سہارا بنے گا۔ اس کے باپ بھی اس کو دیکھے بغیر چلا گیا اور اب میں بھی اس کو کم سن عمر یعنی 6 سال کی عمر میں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پاس بلوا کر سینے سے لگایا اور کہا، میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے اکلوتے بیٹے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹوں کی قربانی کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ بے شک میرے خواب سچے ہیں اور تم آنے والے تمام جہانوں کے آخری نبی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ دنیا مجھے تمہاری والدہ ہونے کی وجہ سے ضرور یاد رکھے گی اور میرا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اپنے سینے پر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میری والدہ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے تو آپ نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت فرما چکی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی ساٹھ لپٹ کر بے حد رونے لگے۔ آپ کی خادمہ نے آپ کو تسلی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شاید رو دیے ہوں گے کہ ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی جدائی میں رو رو کر نڈھال ہو رہا ہے۔ ایمن نے کس طرح پتھروں کو ہٹا کر اس جگہ ایک قبر بنائی اور آپ کو وہیں دفن کر دیا۔ اس کے بعد ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی پر سوار کر کے مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ ایمن نے دیکھا کہ آپ پیچھے اونٹنی پر موجود نہیں ہیں تو آپ گھبرا گئیں۔ حضرت ایمن نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر دارو قطار رو رہے تھے۔ سلمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کافی کوششوں کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف سفر جاری کیا۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک قبر مبارک آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی طرف دیکھتے رہے۔ 4 دن سفر طے کرنے کے بعد سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچ گئی اور حضرت عبد المطلب کو حضرت آمنہ کی وفات کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کا انتظام و بندوبست کیا۔ 6 سال کی عمر سے 57 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی جدائی کے غم میں سے کیسے گزرے ہوں گے۔ اس امر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 57 سال کی عمر میں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ دوسری مرتبہ ابواہ کے مقام پر پہنچے تو اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، یہیں پر خیمہ لگا لو۔ اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ابواہ کے مقام پر خیمے نصب ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے نکلنے کے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر پہنچتے ہیں تو اپنا سر مبارک اپنے گھٹنوں میں رکھ کر دارو قطار رونے لگتے ہیں اور اسی کیفیت میں کافی وقت گزر جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک گھٹنوں سے اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کاش آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں مصلی پر نماز کے لیے کھڑا ہوتا، ادھر میری والدہ مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی پکار پر لبیک کہتا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں کی کیا عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے احسن طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔